الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 104 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا دوہرا لیں. ہمارا جو سبق تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیسیکلی نصارہ کے ساتھ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, اور اہل کتاب یہود اور نصارہ تمام کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیکٹکس بتائیں. پہلے وہ مباہلے کا سارا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو وارن کیا اور ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہود اور نصارہ کیا کیا ٹیکٹکس اپنائیں گے تم کو تمہارے دین سے دور لے جانے کے لیے, لہٰذا محتاط ہو کے چلنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ٹیکٹکس ہمیں بتائیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں یاد رکھنا ہے کہ تم سچے ربانی بن کے چلنا. ایسا مت کرنا جیسے وہ لوگ کر کے چلتے تھے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان کے چلنا. جو تمہارا نبی ہے, کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دے اللہ کو ہٹا کر. اور پھر اللہ نے وہ عہد یاد دلایا کہ وہ جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا تھا اس عہد کو لینے کی وجہ سے یہ اہل کتاب بھی اس بات پر باؤنڈ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان کی بات کو تسلیم کر کے چلیں. اگر یہ نہیں مان رہے تو یہ تو گویا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو گویا اللہ نے مجھے اور آپ کو ان کے تمام کی تمام ٹیکٹکس دکھانے کے بعد ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ تم اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد, اگر تم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہو اور ان پر ایمان لانے آتے ہو اور تم نیک بننا چاہتے ہو, تو نیک بننے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. لن تنالوا البر کی حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت میں اللہ نے یہ سمجھا دیا تھا کہ نیک بننے کے لیے اب جو پرانے تم نے جتنی بھی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں سمائی ہوئی تھی ان محبتوں کو دلوں سے نکال کے کس کی محبت کو لے کے آ جاؤ؟ اللہ کی محبت. اور اللہ ہی کی محبت میں راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دو اللہ کی راہ میں, تو انشاءاللہ ساری کام تمہارے لیے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے. پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اپنے کھانے میں حلال کا احتیاط کرنا, حرام سے اجتناب کرنا, اور تمام چیزیں جو ان کی شریعتوں میں حلال ہیں وہ امت محمدی کو بھی حلال جو کی گئی ہیں وہ ان کی شریعتوں میں بھی حلال ہی تھیں. ہم نے دیکھا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حوالے سے سمجھائیں, بتائیں اور ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آگے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیا کرنا ہے, اب یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر کے چلنی ہے, ٹھیک. اور ابراہیم کیا تھے؟ مشرک نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے, ان کے اندر شرک نہیں تھا. پھر ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو وہ جو قبلہ اول اور قبلہ دوم کا معاملہ ہو رہا ہے, یاد رکھو کہ پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہی بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس جگہ جس جگہ پہ تعمیر کیا تھا اس جگہ کی کتنی ویلیو, کتنی فضیلت ہے. اور پھر مسلمانوں کو تمام لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اللہ کے گھر آنے کا وہ اس کے گھر کا حج کرے. ہر ایک کے لیے لازم بنا دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ اگر ان کی باتیں مان کے چلو گے تو وہ تو تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے کے جائیں گے, لہٰذا ان کی ٹیکٹکس سے ہوشیار رہنا.
اور وہ تمہارے اندر پھوٹ ڈلوانا چاہیں گے, وہ تمہارے اندر تفرقے ڈلوانا چاہیں گے. انہوں نے خود بھی یہی کیا تھا, تمہارے اندر بھی ایسے ہی معاملات کرنے شروع ہو جائیں گے. لہٰذا تم ان کی باتوں کو سمجھ لو اور اپنے اندر تفرقے میں مت پڑنا, بلکہ کیا کر لینا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کا اللہ نے حکم دیا کہ جب ایمان ہی لے آؤ گے تو پھر دو دو اینٹ کی مسجدیں بنا کے مت بیٹھ جانا, مسلک پرستی میں اور فرقہ واریت میں مت الجھ جانا, جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے فرقے بنا لیے. اے امت محمدی تم مت بنانا. گویا اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کو برین واشنگ کے ساتھ سمجھاتے جا رہے ہیں کہ دیکھ لو, جو جن لوگوں نے تھاما تھا اور اس کو اب امپلیمنٹ کیا تھا اپنی زندگیوں پر, تو وہ معاشرہ جو مدینے کا معاشرہ اللہ نے دکھایا تھا, کیسے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے, 100 سال سے جنگ باز چل رہی تھی, لیکن جب یہ قرآن کی رسی کو تھام لیا تھا بغیر تفرقے کے پڑھ کے, تو وہ کیسا معاشرہ وجود میں آیا کہ زمین اور آسمان نے وہ نظارہ دیکھا کہ جو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھٹے ہوئے دل وہ جڑ گئے تھے, کس وجہ سے, اس اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایسا معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گیا تھا, اور تم لوگوں نے سب نے خود یہ چیز کو دیکھا. وہ معاشرہ اللہ نے دکھایا اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بھی معاشرے کے اندر سے یہ مشکلات, پریشانیاں, بدامنیاں, بے سکونیاں اور دلوں کے پھٹے ہوئے ہونے کے معاملات ہٹ جائیں, ختم ہو جائیں, تو کیا کرنا ہے, ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لائحہ عمل سکھا دیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھامو, تفرقے میں مت پڑنا. ٹھیک ہے, اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگلی آیت جو آج کے جو ہمارا جو سبق کا جو پہلی آیت ہے, اس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو تنہا جوئے شیر لانے کے برابر ہے کہ تم لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر دو, اور لوگوں کے ذہنوں کے چینج کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی اللہ کا خاص لانا ضروری تھا. اور جب اللہ کا تقوی آئے گا اور تم قرآن کی رسی کو تھام کے حدیث کو پکڑ کے چلو گے, تو انشاءاللہ تمہارے دل بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے, تمہارے معاملات, تمہاری تمام چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ آسان نہیں ہے, اکیلے نہیں کر سکو گے, کبھی بھی یہ کام تنہا نہیں کر سکو گے. لہٰذا اس مشکل کام کو کرنے کے لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت بن جائے, ایک گروپ آف پیپل ہو جاؤ, ایک جماعت بن جاؤ. ایک جماعت بن کے یہ کام کرنا جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے. تم چاہتے ہو, اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے, اب تم خود بھی اس پر عمل کر رہے ہو, اور تم چاہتے ہو اس پر عمل کرنے سے سارے لوگ اس پر عمل کر کے, اور ویسے ہی معاشرہ, تمہاری دنیا کا بھی, تمہاری ملک کا معاشرہ, تمہاری سرزمین کا معاشرہ بھی بن جائے, تو کیا کرنا ہوگا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تنہا مت کرنا, تم ایک گروپ کے ساتھ بن جانا, ایک جماعت تشکیل دے دینا, ایک گروپ آف پیپل ہو, اور وہ مل کر یہ کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایک اکیلا ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں, 3 111 ہو جاتے ہیں. ایک اکیلا میں بیٹھ کے پڑھ لوں, آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, تو وہ کیا ہوگا, ہم کمزور ہی رہ جائیں گے, ہماری وہ اسٹرینتھ نہیں ہو سکے گی, ہم مضبوط نہیں ہو سکیں گے. اور اکیلے ہونے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جماعت سے مل کر رہو, جماعت کے ساتھ مل کر رہو, کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر ہی حملہ کرتا ہے. اگر تم اکیلے پڑھنا شروع ہو جاؤ گے, اکیلے بس میں نے قرآن پڑھ لیا, اس نے پڑھ لیا, میں اپنے گھر میں پڑھ لوں, اپنے گھر میں پڑھ لیں, میں نے خود سے سمجھ لیا, مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بس کیا ہوگا, ایک ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری بن جاؤ گے, اور وہ شیطان وہ بھیڑیا بن کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. جب تک تم اکیلے کام کرتے رہو گے, کبھی بھی وہ پاور نہیں آ سکے گی, کبھی بھی وہ بات اور اثرات مرتب نہیں ہو سکیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس قرآن کو تھام کر اس پر عمل کرنے کے ساتھ لانا چاہتا ہے. دیکھیں, شریعت صرف اور صرف ہمیں مسائل کا حل نہیں دیتی,
ہمیں صرف مسائل کا حل دے کر ہماری سوچ پر یا ہماری ایکٹیویٹی پر نہیں چھوڑ دیتی کہ میں نے تو تمہیں مسئلے کا حل بتا دیا، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے، جیسا تمہیں طریقہ سمجھ میں آتا ہے ویسے کر لو. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا لائحہ عمل بھی دیتے ہیں، پورا طریقہ 1 to 10 سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اس طرح چلو گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا. اکیلے اکیلے کرتے رہو گے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہو سکے گا. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں وہ موتیوں کی مالا اور سٹرنگ کی مثال دی تھی. وہ اکیلا اکیلا موتی جو ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جب سب موتی مل کے ایک رسی میں پرو دیے جاتے ہیں تو ایک خوبصورت سی مالا بن جاتی ہے جو کہ مضبوط بھی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق جماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. جماعت کے ساتھ بن جاؤ گے تو نہ صرف شیطان سے بچ سکو گے، شیطان کے حملوں فتنوں سے بچنے سے میں پھنسنے سے بچ سکو گے، بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے اوپر ہو جائے گا اور تم اللہ کی حفاظت میں اور زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاؤ گے. اب چلے جی، ایک جماعت تو بن گئے، اب ایک گروپ آف پیپل بن گئے، ہم جوائنٹ ہو گئے، کسی کے ساتھ منسلک ہو گئے کہ ہم مل کر سب یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جماعت مل کر کرے گی کیا؟ اللہ نے آگے کہہ دیا یدعون الی الخیر. یہ جماعت مل کر کیا کرے گی؟ لوگوں کو بلائے گی خیر کی طرف. وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے گی. وہ اس کو خود خیر ملی ہے، وہ لوگوں کو بھی اس خیر سے جوڑنے کی کوشش کرے گی. لوگوں کو بلائے گی اور کہے گی کہ آؤ دیکھو میری زندگی سے مشکلات ختم ہو گئی، میری زندگی میں سکون آ گیا، میری زندگی میں امن آ گیا، میری زندگی میں اللہ کی رحمتیں آ گئی. اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے میری زندگی میں برکتیں آ گئی. اس قرآن کو تھام لینے سے اور اس پر عمل کرنے سے میرے تو امن اور سکون سے اب میری زندگی گزر رہی ہے. مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اب تکلیف کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. مجھے یہ خوبصورت بھلائی، مجھے یہ خوبصورت خیر مل گئی ہے. پہلے میں پیسے کہاں جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، میری زندگی میں سکون آ گیا. لہٰذا تم بھی آ جاؤ اور اس سکون کو حاصل کر لو. تم بھی آ جاؤ اور ان رحمتوں کو سمیٹ لو. تم بھی آؤ میرے ساتھ، چلو دیکھو وہاں پہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، وہاں پہ سیکھتے. آؤ دیکھو کیا رحمتیں اور برکتیں اور امن اور سکون کے معاملات وہاں پر ہوتے ہیں. اس کو قرآن سے جوڑیں. دوسروں کو کیا کریں گے؟ یدعون الی الخیر کا معاملہ کریں گے. ہر کسی کو قرآن کی طرف لا کر قرآن سے جوڑنا ہے. اب لوگ تو آنا شروع ہوں گے، پھر ظاہر ہے آپ بلائیں گی، وہ بلائیں گی، 4 لوگ اپنے ساتھ دوسروں کو بلائیں گے. کوئی محلے میں دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی فرینڈز کو بول رہا ہے، کوئی کدھر بتا رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ اس قرآن کی بھلائی کو سمیٹنے کے لیے کیا کریں گے؟ یدعون الی الخیر کریں گے. اب آپ تو آ رہے ہیں بڑی دیر سے، وہ والی جماعت تو بڑی دیر سے جو ہے وہ جوائنٹ ہو گئی، اب لوگوں کو بھی بلانا شروع ہو گئی. اب آپ قرآن کے عالم بن گئے، آپ کے پاس تو قرآن کا علم ہے. اب جب لوگ آنا شروع ہوں گے قرآن کلاسز کے اندر، تو آپ کے پاس تو قرآن کا علم آ گیا، آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے، جب کوئی دوسرا یہاں پر آ کے جڑنا شروع ہوگا تو یأمرون بالمعروف کرنا ہے. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو بھلائی کی، نیکیوں کی باتیں بتانی ہے. اپنی علمیت کے ڈنکے نہیں بجانے، اپنی عمل جو کیا کہتے ہیں، اپنے علم کے تکبر پر نہیں اکڑنا، اور نہ ہی اس کا روب جمانا ہے، اور نہ کسی قسم کی دھوس لگانی ہے، اور نہ ہی دوسروں کی کوئی تضحیق کا معاملہ کرنا ہے. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تمہارے ساتھ بھی تو یہی معاملات تھے. جب تمہارے پاس یہ خیر نہیں تھی، تمہارے پاس یہ حبل اللہ کو تھامنے کا معاملہ نہیں تھا، تم بھی اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. آج تمہارے پاس یہ علم آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے استہزاء اور دوسروں کی تضحیق کا معاملہ کرو، یا تم اس کے اوپر کفر کے فتوے مت لگاؤ، یا تم اس پر اوپر نفاق کے لیبل مت لگاؤ. وہ جو قرآن کی طرف آنا شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ ابھی نیا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کلاسز میں آنے سے بچ جائے یا رک جائے، یا آپ کا کوئی رویہ اس کو بھگانے کا سبب بن جائے. کیا کرنا ہے؟ یامرون بالمعروف کرنا ہے. اس کو نیکی کی باتیں بتاؤ، اس کو بھلائی کی باتیں بتاؤ،
اس کو وضو سکھاؤ, اس کو غسل کے طریقے بتا دو, اس کو نماز کے طریقے سکھا دو, اس کو نمازوں کی طرف جوڑ دو, اس کو اچھے اخلاق, حسن اخلاق کے معاملات سکھاؤ, والدین کے حسن سلوک کے ساتھ کیا کیا ریوارڈز مل رہے ہیں, اللہ کی بخشش کی طرف کیا کیا وعدے کیے اللہ نے وہ بتاؤ, پاک صاف رہنے والوں کو اللہ کیسے محبوب رکھتا ہے وہ اس کو بتاؤ, خیر کی باتیں بتاؤ, اچھی باتیں بتاؤ, اس کو دین کی خوبصورت اینگلز اس کو دکھاؤ تاکہ وہ جڑنے لگے, تاکہ اس کا دل ماننے لگے اور اس کو دین پہ چلنا مشکل نہ لگے, اس کا دل نہ گھٹے, اس کا سینہ نہ جکڑے, بلکہ کیا کرنا ہے, اس کو خیر کی باتیں بتانی ہے, نماز سے جوڑ دو, روزے کی طرف لے آؤ, قرآن کلاسز میں لانا شروع کر دو, آؤ تو صحیح, سیکھو تو صحیح, والدین سے حسن سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, حسن معاملات, یہ تمام چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی خیر کی باتیں ان کو بتاؤ. اور جب وہ جڑ جائیں, جب وہ سیکھنے لگ جائیں, جب ان کی دھڑکنیں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, جب وہ قرآن کے بغیر فیل کریں کہ میری زندگی میں کمی ہے, پھر تم جو مرضی کہو گے ان کو کوئی بات بری نہیں لگے گی, پھر ان کو کوئی بات بری نہیں لگے گی, پھر ان کے ساتھ نہیں انل منکر کا معاملہ کرنا. اللہ نے آخر میں بتایا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ان کو اب منع کرو منکرات سے, جو غلط چیزیں ہیں ان سے روکو. اب ان کے اندر صالحیت آ گئی ہے, وہ نیک بنتے جا رہے ہیں, اب ان کا تعلق اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آپ اگر منکر کی سے روکیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر وہ قرآن کلاس چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے, ہم آنے والوں کے ساتھ سب سے پہلے نہیں انل منکر کرتے, اور ہمارا یہ رویہ اگلے آنے والوں کو قرآن کلاسز سے بھگانے کا سبب بن جاتا ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم اپوزٹ طریقے سے شروع نہیں کیا جاتا. ہم وضو بھی اگر ترتیب سے نہیں کریں گے تو وضو نہیں رہے گا. وضو کو اسی ترتیب سے کیا جائے گا تو وہ وضو رہے گا. سمجھ آئی؟ آگے پیچھے دھو لیں گے تو وہ وضو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو اسی ترتیب سے کرنا ہے. تو گویا شریعت کا جو حکم اللہ نے ہمیں بتایا ہے اگر اسی ترتیب سے کریں گے تو اس کے نتائج نظر آئیں گے. آج ہمارا طریقہ ہی اپوزٹ ہے, آج ہمارا طریقہ ہی غلط ہے. ہم اپوزٹ وے میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, ینہون عن المنکر سب سے پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم امر بالمعروف کی طرف لے کر آتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, ایسے نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, سب سے پہلے گروپ آف پیپل بنو, لوگوں کو بلاؤ اور خود جڑو. جب خود جڑو گے اور لوگوں کو اس سے جوڑنا شروع کرو گے, لوگ آنا شروع ہوں گے, خیر اور بھلائی کی طرف ان کو لے کر آؤ, چھوٹی چھوٹی دین کی اچھی باتیں بتاؤ. جب جڑ جائیں گے, جم جائیں گے, پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ جو بھی اب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا میں نے اس پہ بلا چوچرا عمل کرنا ہے, کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کا تقویٰ ان کے اندر آ جائے گا. اور اب ینہون عن المنکر کرتے رہنا ایسے طریقے سے جن لوگوں نے عمل کیا تھا, چاہے وہ افراد ہوں, چاہے وہ گھرانے ہوں, چاہے وہ معاشرے ہوں, انہی کے اندر پھر ہمیں نتائج نظر آئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اللہ یہ طریقے ہمیں سکھائے اور ہمیں فلاح پانے والے لوگوں میں بھی شامل فرمائے. اب جب ایسے معاملات کرنے لگو گے, لوگوں کو جوڑنے لگو گے, دین اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ قرآن کے ساتھ جوڑنا, خود پہلے جڑنا ہے, خود وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کر کے چلنا ہے. اور پھر خود ہونے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ والا معاشرہ ہمارا معاشرہ بھی بن جائے تو طریقہ اللہ نے مجھے بتا دیا. اللہ نے تمام لائحہ عمل سکھا دیا, 1 2 3 4 کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. کس نسخے پر عمل کرو گے, اسی ترتیب سے چلو گے تو فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. دنیا کی فلاح بھی ملے گی اور آخرت کی فلاح بھی کے حقدار ہو جاؤ گے. اللہم اجعلنا منہم. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقے میں پڑ گئے, جنہوں نے فرقہ کر دیا اپنا دین. وَاخْتَلَفُوا, اور اختلاف میں پڑ گئے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ,
بینات روشن نشانیاں آنے کے بعد پھر بھی وہ تفرقے میں پڑ گئے, پھر بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے, ان کی طرح مت ہو جانا. کون ہوئے تھے؟ آپ سے فرمایا تھا نا, یہود اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا, اس طرح کے مت ہو جانا. اللہ ہمیں فرقہ واریت میں پھنسنے سے محفوظ فرمائے. ہم کون ہیں؟ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم کسی فرقوں کو نہیں مانتے. لا نفرق بین احد من رسول, ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہمارا دین ہمیں تفریق نہیں سکھاتا. جس کو بھی پکڑیں گے دین ہمارا صحیح ہے اس کو لے کے چلیں گے. لیکن یہ لیبل لگا لینا کہ میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی, نو, اللہ نے منع کر دیا. کچھ بھی نہیں کرنا, فرقے میں مت پڑنا, کہ کوئی اختلاف کسی قسم کا مت کرنا, جبکہ روشن نشانیاں تمہاری پاس آ گئی ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور یہ لوگ ہوں گے جو لوگ تفرقے میں پڑیں گے ان کے لیے پھر بڑا عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. کیسا عذاب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, وہ دن ہوگا کہ جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. سفید چہرے روشن چہرے ہیں, کچھ روشن چہرے ہوں گے قیامت میں اور کچھ کالے چہرے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز میرا منہ کالا نہ کروانا. اپنی امت کو کہا تھا کہ اس روز میرا منہ کالا نہ کروانا. اللہ ہمیں اس روز, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز ہمیں اس قابل بنا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے فخر کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں کہ قال الرسول, کہ رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب یہ جو میری قوم ہے اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جو قرآن کو چھوڑ دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہیں گے؟ ہم ان کو منہ سفید کرا رہے ہوں گے, کالا کرا رہے ہوں گے. اللہ ہمیں اس قرآن کو تھام کے ساری زندگی تھام کر رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, بس جو لوگ ان کے چہرے اس دن کالے ہوں گے, سیاہ ہوں گے, ان کو کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم, کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, پس چکھو عذاب اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. یعنی تم نے انکار کی تھی, وہ باتیں جو تم کو سمجھائی گئی تھی, بتائی گئی تھی, ان سے تم انکار کرتے رہے, تو بس اب عذاب کا مزہ چکھو. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ جو بات ہم تک پہنچتی جائے اللہ اس پر سچے دل سے سمعنا واطعنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ناشکری سے بچا, انکار حق سے بچا, کفر سے ہم سب کو محفوظ فرما. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے, روشن ہوں گے. کن کے چہرے روشن ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جو مجھ سے میری بات سن کر آگے لوگوں کو پہنچائے. آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا, میرے سے ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچا دو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آگے پہنچانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ مسرور اور شاداب رکھنا. آپ یاد رکھیے آج کے دور میں سنتیں بہت اٹھتی چلی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک سنت کو جاری کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر. کیسے سنت کو جاری کریں گے؟ لوگوں کو پوائنٹ کر کے, ان کو بول کر, ان کی تصدیق کر کے, اپنی علمیت کے تکبر سے اور فخر جتا کے. کیسے کرنا ہے؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ ایسے نہیں کرنا, پہلے خود عمل کرنا ہے, خود تھام لے اس کو اور سنت کو جاری کر دیں. کسی کو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک سنت کو جاری کریں گے تو بدعت خود بخود ہٹ جائے گی, اور آپ بدعت کو جاری کریں گے تو سنت ہٹ جائے گی. تو لہٰذا اگر ہم بدعت کو نکالنا چاہتے ہیں تو سنت کو جاری کر دیجئے.
خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے اور اس کو آگے لانے کی کوشش کیجئے. جہاں جہاں دیکھیں سنتیں ہٹتی جا رہی ہیں وہاں خود عمل کرنا شروع ہو جائے اور بتانا شروع ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کرتے تھے لہٰذا میں ایسے کر رہی ہوں. صحیح, لہٰذا ہمیں ایسے کرنا چاہیے. یدعون الی الخیر. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جو مجھ سے میری بات سن کر آگے لوگوں تک پہنچائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے اس دن سفید اور مسرور اور شاداب ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہ اس دن ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل کر لیجیے گا, اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو ہم نے اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے اعمال کے بدلے نہیں, کس کے بدلے جانا ہے؟ اللہ کی رحمت کے بدلے. تو اللہ کی رحمت کیسے مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہے اور ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہے ہیں, سچ کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اور اللہ جہان والوں کے اوپر, دنیا والوں کے اوپر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور طرف اللہ ہی کے تم تمام کے تمام کام لوٹائے جائیں گے. جب ہر حکم, ہر فیصلہ, ہر کام اللہ کی طرف پلٹایا جاتا ہے, میں نے آپ نے بھی پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, تو پھر کیوں نہ وہ اعمال کر جائیں کہ جس کے کرنے کے بعد ہمارے چہرے اس روز مسرور اور شاداب اور روشن ہو جائیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا بولا؟ بہت پیاری آیت آ رہی ہے. یاد رکھیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تحویل قبلہ کے حکم میں ان کو خلافت کی جانشینی دے دی تھی. جب تحویل قبلہ کا حکم ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو خلافت کی جانشینی کس کو مل گئی تھی؟ بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے تاکہ رسول تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو خلافت اور جانشینی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ میں دے دی گئی تھی, ان کو معزول کر دیا گیا تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جا رہا ہے کن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو, تم بیسٹ امت ہو, تم بیسٹ گروپ آف پیپل ہو, تم بیسٹ آف بیسٹ گروہ ہو. اللہ تعالیٰ تاج رکھ رہے ہیں کس کے اوپر؟ میرے اور آپ کے اوپر. سبحان اللہ. کون تم کہہ کے اللہ نے کس کو مخاطب کر دیا؟ مجھے اور آپ کو مخاطب کر دیا کہ ہم کون ہیں. کون تم کون ہے؟ خیر امت, بہترین امت ہے. کیسے بہترین امت ہے؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ امتیں ہیں, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے ہیں انشاءاللہ. قیامت کے دن شافعی محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ہوں گے. ہم وہ امت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے. ہم وہ امت ہیں جن کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا. ہم وہ حالانکہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن حساب کتاب قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا ہوگا. ہم وہ امت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پانی سے سیراب کی جانے والی ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ہم وہ امت ہیں
جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. اللہ ہمیں ویسی امت بنائے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرنے والے ہوں. ہم وہ امت ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے. سبحان اللہ. تو کیا ہم خیر امت نہیں؟ کتنا اچھا لگتا ہے یہ سن کر، یہ فیل کر کر، یہ سوچ کر کہ میں اور آپ بہترین امت بنا. کیا تھی ہمارے اندر کوالٹی جو اللہ نے ہمیں چھانٹ کے سب میں سے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس میں سے چھانٹا اور پھر اس میں سے نکالا. اس میں بڑی لمبی وہ حدیث ہے. اور چھانٹ کے جیسے کہ ایک ہوتی نا سبزی کی دکان ہوتی ہے، وہاں ڈفرنٹ قسم کی سبزیاں لگی ہوتی ہیں اور ہم بہت ہی اچھے سے اچھے چھانٹ کے نکالتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے چھانٹ کے مجھے اور آپ کو نکال دیا ہے. سبحان اللہ. جیسے نبی کو چھانٹا تھا بہترین کر کے، اس طرح مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے چھانٹ کے نکالا ہے، جو بہترین امت بنا دیا ہے. کیا کوالٹی تھی آپ کے اندر؟ کیا خوبی تھی؟ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ تھا کہ جس پہ ہمیں بڑا ذوق اور بڑا ناز ہو کہ ہم خیرہ امت بنا دیے گئے؟ کس چیز پر فخر ہے ہم کو؟ نبی کی امتی بننے پر کیا فخر ہے؟ کیوں اللہ خیرہ امت کہہ رہے ہیں؟ سوچیں کبھی کیا تھی آپ کے اندر؟ کوئی خاص بات تھی جو مجھے اور آپ کو خیرہ امت بنا دیا؟ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا، دیکھو تمہیں میں نے خیرہ امت بنایا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے لیے نہیں بنایا. اخرجت للناس. تم بہترین امت اس لیے بنائے گئے ہو کہ تمہیں تمہارے لیے نہیں بنایا. تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے نکالا ہے؟ اخرجت للناس. لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم اس لیے نہیں بنائے گئے تھے بہترین امت کے بس اپنے آپ کو ہی سجاتے سنوارتے رہو، اپنے ہی فیشیل اور وہ ٹریٹمنٹس کرواتے رہو، اپنے ہی بوٹاکس اور اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے رہو. تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اپنے ہی بالوں کو جو ہے وہ لگا کے اتنا ٹائم پارلروں میں لگا کر آ جاؤ. تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم زیورات جمع کرو یا جو ہے وہ ہینڈ بیگز جمع کرتے رہو اور سارا وقت اپنے سجے سجائے جوڑوں کو مزید سجانے میں لگاتے رہو. تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا. تمہیں اس لیے بھی نہیں بنایا تھا کہ تم اپنے گھروں کو جو ہے وہ بنا کے اور پھر اس کو صفائیاں کرا کے پھر سجا کے پھر اس کو جو ہے وہ دعوتیں برپا کرتے رہو. تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا تھا. کمیٹیاں پارٹیاں کرتے رہو. تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا تھا. آج ہمارے سب کے کام یہی ہیں. وہ شادی بیاہ میں ساری زندگی ہماری خرچ ہو رہی ہے. وہ ایک بچے کی شادی کر دیتے ہیں تو بس سسرال، تو پھر گھر، تو بچے، تو پھر آگے جھنجھٹیں، ساری چیزیں ہماری اپنے تللے ہی ختم نہیں ہوتے. پھر اللہ نے کہہ دیا نہیں، تم تو بہترین امت اپنے لیے تو تمہیں بنایا ہی نہیں. تم تو بنائے بہترین اس لیے کہ اخرجت للناس ہو. تم تو پبلک پراپرٹی ہو. تمہارے لیے نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے؟ دنیا کے لذتوں کے لیے نہیں بنایا. ہمارے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں تو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. ہمیں اللہ نے پبلک پراپرٹی بنایا ہے. ہم لوگوں کے لیے بنے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں بنے. اللہ ہم سب کو لوگوں کا خدمت گزار بنا دے. اللہ اپنے دین کا خدمت گزار بنا دے. جب کوئی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اور وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ موبائل ہے، یہ میرا موبائل اگر مجھے میرے کام نہ کرے، یا ایک الارم کلاک ہے، وہ الارم کلاک کس لیے ہوتی ہے؟ اٹھانے کے لیے، ٹائم دیکھنے کے لیے، الارم بجانے کے لیے. اگر وہ ٹائملی الارم نہ بجائے، خراب ہی ہو جائے، جو مرضی میں اس کے ساتھ کر لوں، وہ اپنا کام ہی نہ کرے تو کیا ہوگی؟ میں جتنی مرضی میں باہر سے لے کے آئی ہوں مہنگی، میں اس کو اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھوں گی زیب و زینت بنا کے؟ کیا کروں گی میں؟ میرے لیے تو یوز لیس ہے، بیکار ہو گئی. کیا کروں گی؟ کوڑے دان کے نظر کر دوں گی. سب ایسے ہی کریں گے نا. جو چیز اپنا پرپز ہی چھوڑ دے، پرپز ہی ختم کر دے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بھی رکھنا پسند نہیں کرتا.
تو اگر میں اور آپ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اگر ہم اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے تو آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھا کے لے جائے گا، ہماری جگہ ان کو لے آئے، دوسروں کو لے آئے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ؟ تو اگر میں اور آپ اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے لے جائے گا اور دوسروں کو لے آئے گا. آج ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ نے غیروں کو یعنی وہ جو کفار ہیں ان کو تو بڑا نوازا ہوا ہے اور سارے بیچارے مسلمان ہی بس رہے ہیں. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو کیوں بس رہے ہیں؟ برق ہمارے پر کیوں گر رہی ہے؟ کیوں ہی مسلمانوں پر اللہ کی برق گر رہی ہے؟ مقصد پورا نہیں ہو رہا. ہمیں تو اللہ نے بنایا اسی لیے تو ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں. ہم اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر برق نہیں گرائے گا تو پھر اور کیا کرے گا؟ آج دیکھیے کس طرح سے برق گر رہی ہے. بم دھماکے بھی ہیں، آگ کے گولے بھی ہیں، خون کی رنگولیاں بھی ہیں، خون کی ہولیاں بھی ہیں. اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں، فوج عوام کو مار رہی ہے، حکمران دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری پالیسیاں غلط بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جیسے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. کس طرح کی چیزیں آج ہمارے اندر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہر طرح سے مسلمان کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، مختلف عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہو رہے کہ نہیں؟ آپ سب کے سامنے ہیں مسلمانوں کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے حالات کیسے ہیں. آج فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیبیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں، ممالک ہیں، سب جگہوں پر یہی حال ہے کہ نہیں؟ کون اپنا مقصد زندگی پورا کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے اپنا مقصد زندگی پورا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھیے کرنا کیا تھا. اخرجت للناس بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی، ہمیں ایک مقصد دیا تھا. لوگوں کے لیے جب ہم نکالے گئے تھے تو لوگوں کے نکل کے اب ہم نے کرنا کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کی آیت میں آگے سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں لوگوں کے لیے نکالا کیوں تھا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اگر ہم اپنا یہ مقصد حیات بھلا دیں گے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا تو پھر حالات سب کے سامنے ہیں. آج ہم نے بحیثیت امت یہ مقصد ہی بھلا دیا ہے کہ ہم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہیں کرتے. اللہ بھی کسی اور سے اپنا کام لے لے گا. آج ہر طرف میں برائیاں، بے حیائیاں اور فحاشی اور دھوکہ، فراڈ اور کیا ایسی برائی ہے جو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم پی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی زندگی ہے، جو مرضی کریں، مجھے کیا ہے، میں اپنا 2 اینٹ کی مسجد ٹھیک کر لوں اور بس اتنا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ جب تم کسی ظلم کو یا گناہ کو دیکھو تو طاقت رکھتے ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آج ہم سب ایمان کے کمزور ترین درجے پر پہنچ گئے، اور یاد رکھیے پھر اس کے بعد ایمان نہیں رہتا. آج سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لو گے، یعنی اس کو ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے نہیں روکو گے، تو اللہ تمہیں عام عذاب دے گا. آج عام عذاب آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ عام عذابوں میں ہم گرفتار ہیں کہ نہیں؟ یہ عام عذاب دیکھ لیجئے. عام عذاب کیا ہوتا ہے کہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے.
ہر کوئی اس عذاب میں شامل ہو جاتا ہے, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بدکار ہو, سب اس عذاب میں پستے ہیں. جب ظالم کو دیکھ کے اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے تو اللہ تمہیں عام عذاب دے گا. اور آج عام عذاب کی ہمارے سامنے اوپر جو اسموگ کا عذاب ہے, ڈینگی کا عذاب ہے, کورونا کا عذاب ہے, یہ عام عذاب نہیں. امریکہ کا عذاب, عام عذاب, ہر کوئی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ نافذ کیا گیا. تو فرشتے آئے اور آ کے واپس پلٹے, اللہ کی طرف گئے اور آ کے کہنے لگے یا اللہ, اس بستی کو جہاں تو نے عذاب کا فیصلہ سنایا ہے وہاں پر تو ایک نہایت عبادت گزار شخص رہتا ہے, اللہ اس کا کیا اس کے بارے میں حکم ہے, کیا کریں؟ اللہ نے کہا عذاب کی ابتدا اس شخص کے گھر سے کرو, اس لیے کہ وہ اپنے ارد گرد آس پاس ظلم, زیادتی, فتنہ, فساد, گناہ, فحاشی, عریانی یہ سب دیکھتا تھا, لیکن وہ اپنی عبادت میں لگا تھا اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا تھا, وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اس کے لیے. آج کا یہی حال ہے. میں آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں گے, بس ٹھیک ہے میں اپنی 2 اینٹ کی مسجد ٹھیک کر لوں, مجھے کیا ٹھیک ہے, یہ تو شاید علماء اور مفتیان کا کام ہے, یا حافظین قرآن یا پھر حافظین حدیث کا کام ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا, انہوں نے اپنی قبر میں جانا, اللہ عام عذاب دے گا اور سب اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مطلب پوری حدیث اور ایک نقشے کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی, ایک واقعہ سا ایک جیسے نریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مفہوم ہے کہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جہاز ہے, کشتی والا جو جہاز ہوتا ہے اس پر نا لوگ جا رہے ہیں, تو جہاز کے 2 ڈیک ہیں اور قرآن اندازی کی گئی اپر ڈیک اور لوور ڈیک کی. اب کچھ لوگ قرآن اندازی میں اپر ڈیک پہ رہے اور کچھ لوگ نیچے لوور ڈیک پر رہے, ٹھیک ہے. اب نیچے والے جو ڈیک پر لوگ تھے ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, تو نیچے سے پانی پینے کے لیے ان کو اوپر جانا پڑتا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ تھوڑے عرصے میں تنگ پڑ گئے, انہوں نے کہا کیا, اب جب وہ بار بار اوپر جاتے تھے تو اوپر والے ان کو روکتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے, تو انہوں نے نیچے والوں نے یہ سوچا کیا بار بار ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے, اوپر والے بھی تنگ پڑتے ہیں, تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ کشتی میں نیچے سے سوراخ کر کے سمندر کا پانی لے لیتے ہیں. تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا کشتی کے نیچے. تو آپ سے سمجھے مفہوم میں فرمایا کہ اب اگر اوپر والے اور نیچے والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو کیا ہوگا, سب کے سب ڈوب جائیں گے, سبھی ڈوبیں گے نا. تو آج ہمارا اوپر والا طبقہ, نیچے والا طبقہ, وہ لوگ جو ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لوگوں کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو آپ کے خیال میں کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہم سب بھی اس میں شامل ہوں گے, ہم سب بھی ڈوبیں گے. اصحاب سبت کا واقعہ یاد کر لیجئے, کیا ہوا تھا جب اصحاب سبت کا واقعہ کیا تھا. داؤد علیہ السلام کی بستی تھی, کے بعد کی ٹائم ہے کہ ایک مچھروں کی بستی تھی, اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کا حکم دیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی, ہفتے والے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو. اب یہ جو ہفتے والا دن ان کی عبادت کا دن تھا, تو اس میں کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا, مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تھی بہانے سے, ہیلے سے. اور وہ کیا کرتے تھے, گھڑے میں مچھلیاں پکڑ لیتے تھے, اور وہ ہفتے والے دن کی مچھلیاں ہوتی تھی, اور آ کے وہ پکڑتے کس دن تھے, پیر اور اتوار والے دن. تو مچھلیاں تو وہ ہفتے والے دن کی ہوتی تھی. جب اتوار کو وہ آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ لوگوں نے کہ بھائی تمہارے پاس اتنی مچھلیاں کیسے آ گئی. تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہاں وہ ہم لوگ پکڑتے تو نہیں ہے, لیکن اس دن کلیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم آ کے نکال لیتے, پکڑتے تو ہم اتوار والے دن ہے نا. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں, یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے, ان کو تو مچھلیاں ہفتے والے دن کی پکڑنے کو منع کیا گیا تھا, مچھلیاں تو یہ وہی ہیں جو ہفتے کو آئی تھی, اچھل اچھل کے اس گڑھے میں گرتی گئی ہیں. تو وہ رک گئے اور انہوں نے ان کو بھی منع کیا کہ یہ غلط عمل ہے, یہ نہیں کرو, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, تم یہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں اتوار کو پکڑو. کچھ نے کہا کرتے ہیں تو کرتے رہے, ہمیں اس سے کیا, ہم تو اپنا کام کرتے رہے. تیسرے لوگ وہ تھے جو غلط عمل کر رہے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، کس کو کیا تھا؟ ان دو گروپس کو کیا تھا جنہوں نے وہ غلط عمل کیا تھا اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا. بچائے صرف وہی تھے جنہوں نے ان کو روکا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو عام عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ تھامیں گے نہیں تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو ان میں بدترین ہوں گے. ان پڑھ حکمران، جاہل حکمران، آج کل ہے ٹرانسجینڈر حکمران. آ رہے ہیں آپ کو نظر؟ لادین حکمران. اللہ ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں بدترین ہوں گے. وہ انہیں سزائیں دیں گے اور لوگ ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکیں گے. وہ پالیسیاں بنائیں گے، تجارتی پالیسیوں کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے. وہ لوگوں کو جینا محال کر دیں گے. وہ اپنی منمانیاں کریں گے، لوگوں کے پیسے لوٹ کر لے جائیں گے. یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ تم لوگوں کی نیک اور شریف بچیاں وہ غیروں کے حوالے کریں گے. تم لوگوں کے اچھے لوگوں کو وہ قتل کریں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر لوگوں کرنے والے لوگوں کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. وہ تمہیں سزائیں دیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہ تمہیں ایذائیں دیں گے، اذیتیں دیں گے اور لوگ انہیں روک نہیں سکیں گے. ایسی اذیتیں ہیں کہ آج نہ بجلی ہے، نہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسے حالات ہیں، نہ ہی کوئی ہیلتھ کے لیے فنڈز ہیں. نہ اپنے جوان بچے جو ہیں وہ جدا ہے جی، روزگار ہی نہیں ہے. یہ کتنی قربانی ہے. بلکہ ہر طرف فحاشی اریانی کا سیلاب ہے. ملک میں روزگار ہی نہیں ہے. روزگار ہی نہیں. ڈاکٹرز بن کے روزگار نہیں ہے. اچھے پڑھے لکھے بچوں کو روزگار نہیں. وہ اپنی اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، وہ اپنی اپنی مونوپلیز ہیں. وہ کنسلٹنٹس اپنی اجارہ داریاں کر کے آنے والے ڈاکٹرز کے لیے زندگیاں محال کی. نہیں، میں تو اس فیلڈ میں ہوں، مجھے تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. وہ علماء ہیں تو انہوں نے اپنی مونوپلی بنائی ہوئی ہے کہ ہماری اجارہ داری ہو. مطلب یہ کیا ہے؟ آپ عربی کا محاورہ ہے، اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے حکمران ہیں تمہارے اعمال کی بنا پر. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. آج ہمارے اعمال جیسے ہیں، اللہ نے کہہ دیا روکو گے نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایسے حکمران مسلط کر دے گا تمہارے اوپر. آج ہے کہ نہیں ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط؟ آج فلسطین کے لیے چیخ رہی ہے عوام، بلک رہی ہے، بڑے بڑے جلسے نکال رہی ہے. ان کو IMF سے فنڈنگ چاہیے. وہ ان کے آگے یہ ڈٹ کر کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا کہتے ہیں؟ ڈرپوک بزدل حکمران. تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ سر سے ہی گزر گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری اعمال نہیں ہے. ہم نے اپنا مقصد زندگی بھلا دیا ہے. اللہ نے ہمیں کہہ دیا نا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا کیا کام ہے بیسیکلی، جس کا حکم دیا جا رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اوپر تاج پوشی اللہ نے کی، خیرہ امت کی اتنا بڑا تاج پہنا دیا. کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ سوچ کر بھی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خیرہ امت کا تاج پہنا دیا، بہترین امت کہہ دیا. تو کرنا کیا تھا؟ میں اپنے لیے تو نہیں بنائی گئی نا، اخرجت للناس، اور لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں. میں اپنے لیے نہیں کہ میں بس اپنے ہی للے تللے کرتی رہوں، یا میں اپنے آپ کو سنوارتی نکھارتی رہ جاؤں، یا گھر کو ریڈو اور ڈیکوریٹ کرتی رہ جاؤں، اور پھر بنانا سنوارنا صفائیاں اور نکھارنا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ دعوتیں برپا کرنا. میں صرف اس لیے تو نہیں تھی. کیا مقصد زندگی تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن کرنے کے لیے تمہیں اتنا بڑا تاج اللہ نے دیا تھا. نہیں کرو گے یہ مقصد زندگی اپنا پورا تو پھر اللہ تمہیں بھی لے جائے گا.
اور پھر تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے. کتنی کتنی بڑی بڑی وہ امتیں آئیں, گروپس آئے, یہ قومیں گزری. جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ ان کو لے گیا, ان کو بھی لے گیا, دوسروں کو بھی لے گیا, تیسروں کو بھی لے گیا. اور پھر اللہ کس کو لے آیا؟ مجھے آپ کو لے آیا. بابر آیا تھا, ہمایوں آیا تھا بر صغیر پاک و ہند میں, 300 سال حکومت کی ہے نا. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. شمشیر و ثنا سے آئے خوب ایمانی جذبے کے ساتھ, اور پھر طاؤس و رباب میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا. پھر ایک چھوٹی سی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور وہ ہم پر غالب ہو گئی. اللہ ان کو لے گیا, وہ مغلوں کو لے ہی گیا اللہ تعالیٰ. 300 سال حکومت کے باوجود بھی لے گیا. کس کو لے آیا؟ اسرائیل کو. کس کو لے آیا اللہ تعالیٰ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے آیا. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ان کا دورہ 200 سال. پھر اللہ ان کو بھی لے گیا. کس کو لے آیا؟ مجھے اور آپ کو لے آیا. آج یہ ملک اللہ نے مملکت خدا داد میرے آپ کے حوالے کر دیا. ایک نعرہ لیا تھا ہم نے پاکستان کا, مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تیرا نظام اس ملک میں قائم کریں گے. اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا, اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. ابھی بھی اگر اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کریں گے تو اللہ مجھے آپ کو بھی لے جائے گا اور کسی اور کو لے کر آ جائے گا. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بار بار سمجھائی ہیں. اپنا زندگی کا مقصد بھولا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ لے جائے گا. بیکار الارم کلاک کی طرح ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اصل میں کام کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی معاشرے کی صفائی کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے, صاف ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ان کو محبوب بھی رکھتا ہے, اور توبہ قبول کرنے والوں کو اللہ پاک صاف پسند کرتا ہے. اور اللہ نے, نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکیزگی اور صفائی اور طہارت تو نصف ایمان ہے. اللہ کا ایک سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی صفائی کا نظام بنایا. اس کائنات کی صفائی کا نظام اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی آتی ہے, کیسے جاتی ہے آپ سب کو پتا ہے. ویری گڈ, بارش سے جاتی ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ مٹی, گرد و غبار اڑتی ہے. کہیں گرد و غبار یا مٹی ایسی تو ہوائیں آتی ہیں اور اڑا کے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہیں. آندھیاں آتی ہیں. سورج سے اللہ تعالیٰ نے جراثیم کش شعائیں رکھی, الٹرا وائلٹ ریز, جو جراثیم کو مار دیتی ہیں. صفائی کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج سے, بادلوں سے, بارش سے, ہواؤں سے, ان سے رکھا. پھر زمین کو درختوں سے, وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں دیتے ہیں. تو اللہ نے تو کائنات میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو مرتب کیا. پھر اگر ہم دیکھیں تو زمین کے اوپر کوئی جانور مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حشرات الارض نکل آتے ہیں, اسکیونجرز, گدھ, یہ چیلیں, یہ سب آ جاتی ہیں, اس کو کھا کے ختم کر دیتی ہیں. اللہ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے. بڑی چیز چھوٹی چیز کو کھاتی ہے, اس کو اس سے چھوٹی, اس سے چھوٹی, اس سے چھوٹی. اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے, جب سب ڈیکے کا عمل ہو جاتا ہے تو وہ سب مٹی اس کو کھا جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سب, رات کو ایک کاکروچ مرتا ہے اور صبح تک وہ کاکروچ غائب ہو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ چونٹیاں لے جاتے ہیں, ہے نا. تو اللہ نے کیسے حشرات الارض نکال دیے اور وہ پوری کو پوری جگہ کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں زمین کی صفائی کا نظام بھی کیا ہے.
انسان جب مرتا ہے تو اس کی اپنی باڈی کے اندر یا جانور اس کے اندر ڈیکے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی اپنی باڈی ہی اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیڈ باڈی جب رکھے تھوڑی دیر تک تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے, اسمیل آ جاتی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے پورا ایک نظام رکھا ہے. ہم اپنے انسان کو دیکھ لیں تو ہمارا ایک صفائی کا نظام اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے. کیسے رکھا ہے؟ آنکھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو فوراً سے ہمارا لیکریمل اپیریٹس فنکشننگ ہوتا ہے اور آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں اور آنکھ میں آیا ہوا بال ذرہ کچھ بھی ہے وہ نکل جاتا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ سے. اسی طرح ناک میں کوئی چیز آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چھینک آ جاتی ہے فوراً. حلق میں کوئی چیز پھنس جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی کھا لے, کوئی غلط چیز کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ یا وامٹ آؤٹ ہو جاتا ہے یا لوز موشن ہو جاتے ہیں, ڈائریا ہوتا ہے اور وہ چیز نکل جاتی ہے. اسی طرح ہماری باڈی کے اندر فاسد مادے, غلط چیزیں جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ یورین کے ذریعے سے کڈنی اس کو فلٹر کر کے یورین بنا کے پاس آؤٹ کر دیتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لیور رکھا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم, تو اس میں کیا ہوتا ہے جو ایکسٹرا قسم کی چیزیں ہیں وہ لیور میں جا کے ڈیگریڈ ہوتی ہیں, پھر وہاں سے پورے ہضم وغیرہ ہو کے جو فالتو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ کیسے نکل جاتی ہیں؟ اسٹول کے ذریعے سے پاس آؤٹ ہو جاتا. تو اللہ نے ہمارے جسم کی صفائی کا نظام بھی بنایا. ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دن گھر کی صفائی نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا. کچن کی تو صفائی 2-3 دفعہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتے, ہمارے جسم کو اللہ نے صاف رکھنا, ہمارے پورے کائنات کو اللہ نے صاف رکھا, زمین کو صاف رکھا. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معاشرے کی صفائی کا نظام نہ رکھتا؟ تو گویا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام معاشرے کی صفائی کا کام ہے. آپ دیکھیے اگر میں اور آپ اپنا گھر صاف کر دیں, آپ اپنا گھر صاف کر لیں, میں اپنا گھر صاف کر لوں, تیسری اپنا گھر کر لیں, چوتھی اپنا گھر کر لیں, ہم اپنے گھر صاف کر کے اور کوڑا نکال کے باہر ایک سائڈ پہ ڈمپ کرنا شروع ہو جائیں. میرا گھر تو صاف ہو گیا نا, میں نے تو 2-3 دفعہ صفائی کر لی, اور اسی صفائی کی وجہ سے میں قرآن کی کلاس میں بھی نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اب میں تو ایک ذرے کو کمرے میں سے صفائی کر رہی ہوں, اور وہ صفائی کر کے میں نے اپنے انشور کر لیا کہ میرا گھر اسپک اینڈ اسپین بالکل, اس کے اندر کوئی بھی ذرہ بھی مٹی کا نظر نہیں آ رہا. پورے شینڈلیئرز بھی چمکا لیے, دیواریں جو ہوتی ہیں, چوکھٹیں, کونے, ہر طرف سے میں نے صفائی کر لی. دوسری نے بھی کر لی, تیسری نے بھی کر لی. اب کیا ہوگا؟ ایک بہت گندی رہنے والی ہے محلے کے اندر, اور ایک جو ہے بس ٹھیک ٹھاک کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے. تو جو اپنا کوڑا کرکٹ سب اٹھاتے جائیں اور باہر ڈمپ کرتے جائیں, تو بارش ہوگی, تعفن پھیلے گا, اور وہاں پر اسمیل آئے گی, ملیریا کے جراثیم, ٹی بی کے جراثیم گرو کریں گے, ٹائیفائڈ, سب کچھ وہاں گرو ہوگا. اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کون سا گھر سب سے پہلے افیکٹ ہوگا اس کا؟ جس نے زیادہ صاف کیا ہوا, بتائیں. کیونکہ اس کے گھر کے باہر کوڑا, نہیں, اس کے گھر کے باہر نہیں, محلے میں کونے پہ کوڑا ہے. ویری گڈ. جس کو صاف رہنے کی عادت ہے اس کو سب سے پہلے جراثیم اثر کریں گے. جو ویسی گندگی میں رہنے والا اس کو کیا جراثیم میں کہنا تھا. باہر سے لوگ آتے ہیں نا, امریکہ سے آتے ہیں, کینیڈا وہاں سے آتے ہیں, باہر ملکوں سے, یو کے وغیرہ سے آتے کے ساتھ ہی بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفائی کے یوز ٹو ہوتے ہیں, وہ صفائی کے یوز ٹو ہوتے ہیں. ان کی باڈی کو ان گندگیوں کی عادت نہیں ہوتی. ہمیں کیوں پانی سے ڈائریا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم آتی ہے اس چیز کے. آئیے آپ کو بات سمجھ. تو اپنا گھر اگر میں اور آپ صاف کر لیں گے اور کوڑا ہم نکال کے باہر پھینک دیں گے, اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کر لوں گی, اور میں سمجھوں گی کہ میرے بچے باہر جائیں گے اور ان کو وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے پہلے اس گھر کے بچے افیکٹ ہوں گے جس گھر میں دین کو پریکٹس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بچے معصوم ذہن کے تھے, ان کو وہ چالاکیاں, وہ گندگیاں, وہ چیزیں ایکسپوز نہیں تھے. وہ سب سے پہلے ٹیمپٹ ہوں گے اور وہ سب سے پہلے جکڑے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے ان چیزوں سے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں,
میرا گھر سیکیور ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی صفائی کا کام کرنا ہے تاکہ میرے بچے اس چیز میں پکڑ میں نہ آنے سے بچ جائیں. ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے اس میڈیا سے اور یہ موبائل. تو یہی تو بات ہے نا, آج موبائل ہے, میڈیا ہے, ایکسپوجر ہے, ہر طرح کی فحاشی ہے, عریانی ہے, گندگی ہے. آج کیا ضرورت ہے ہم سب چپ کر کے ہم سب بیٹھ جاتے ہیں کہ آنکھیں بند, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ماؤں کو بتاؤ نا 12-14 سال کی بچی. اب بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کی جو ہماری لیکچر کی ابتدا تھی, اللہ نے کیا کہا تھا معاشرے کی صفائی کا کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تم اکیلے تنہا نہیں کر سکو گے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, چاہیے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہو, ایک جماعت ہو, مل جاؤ, جڑ جاؤ, متحد ہو جاؤ, مل کر یہ کام کرو. ابھی آپ نے کہا ہے کہ آج اتنی برائی پھیل چکی ہے کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہم کیا کریں؟ تو کیا کرنا ہے پھر؟ ایک گروپ آف پیپل بن کے یہ کام کرنا ہے. جب شیطانی چیلے, شیطانی ایجنٹے اور ہتھ کنڈے آپس میں مل کے کام, متحد ہو کے کام کر رہے ہیں, تو میں اور آپ متحد نہ ہو؟ اور وہ بھی اللہ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسے گروپ بن جاؤ, پلان طریقے سے کام کرو, ایک جماعت بن کے کام کرو. اور ایک جماعت بنو گے تو ید اللہ فوق جماع, اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ضرور ہوگا. تو لہٰذا کیا کرنا؟ تو معاشرے کی صفائی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنا. اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو یہاں پہ یہ بتایا کہ تؤمنون باللہ, تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو تؤمنون باللہ اللہ یہ پہلے کیوں نہیں لے کر آیا؟ ایمان لانے کے بعد ہی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تھا نا. اللہ نے آخر میں کیوں کہا تؤمنون باللہ؟ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ایسے مان کے چلو, اللہ کی ایسے مان کے چلو کہ تم اپنی زندگی کا مقصد مت بھولو. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تمہیں انجام دے کے چلنا ہے, کیونکہ اللہ نے تمہاری تاج پوشی کی ہے, تمہیں بہترین امت بنایا ہے. ایسے ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر. اللہ کو مانا ہے تو بس اللہ کی بھی اب ماننا شروع ہو جاؤ. اللہ ہمیں اپنا بنا لے, اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا بنا لے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اگر اہل کتاب ایسے ایمان لائے ہوتے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا. تو کیسے ایمان لانا ہے پھر مجھے اور آپ کو؟ ایسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کہ اللہ حکم دے رہا ہے. ایسے ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے حق میں بہتر ہوتا, لیکن اہل کتاب ایسے ایمان نہیں لے کر آئے تھے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون, ان میں سے کچھ تو ایمان والے تھے, اکثر کیسے تھے؟ نافرمان ہی تھے, فاسق ہی تھے, ظلم میں اور گناہ میں حدیں توڑ کے نکل رہے تھے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى, نہیں وہ ضرر دے سکتے تم کو مگر تھوڑی سی تکلیف. یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اہل کتاب, لیکن کچھ ستا ضرور سکتے ہیں, تھوڑی بہت تکلیف ضرور دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین میں کس قدر ضرر دیا جا رہا ہے, کس قدر ضرر دیا جا رہا ہے, سب کے سامنے ہے نا. غزہ کے اندر, غزہ کی پٹی میں مسلمانوں کا کیا حال بنایا جا رہا ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں تھوڑی تکلیف دے سکتے ہیں, زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے. یہ تھوڑی تکلیف ہے, وہ جتنی مرضی دے دیں گے, اللہ نے اس کو یہ کہا ہے وہ تھوڑی تکلیف تمہیں دے سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر وہ تم سے لڑیں گے, قتال کریں گے, تو وہ پیٹھوں پر پھر مڑ جائیں گے, وہ اپنی پیٹھ دکھائیں گے معاملے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کیا کر رہی ہے, وہ آگے جا کے لڑتی ہی نہیں ہے, وہ ڈرتی ہے, وہ دور دور سے دیکھتی رہتی ہے. دور دور سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دور دور سے میزائل مار رہے ہیں, بم بلاسٹنگ کر رہے ہیں. ان کے پاس جب جاتے ہیں حماس والے تو وہ بھاگتے ہیں آگے, وہ میدانی جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگو. تو ڈرپوک ہے نا, اہل کتاب ڈرپوک ہیں.
تو اللہ نے کہا وہ تمہیں ضرر نہیں دے سکتے, اگر دیں گے بھی نا تو وہ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی جو تمہیں دیں گے, اور اگر تم سے لڑنے پر آئیں گے نا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے, ثم لا ینصرون, پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں دی جائے گی, ان کو کہیں ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی. اللہ آج بھی اپنی اس آیت کو ان کے حق میں پورا کرتے, اللہ اسرائیلیوں کو کہیں سے بھی مدد نہ ملنے پائے, اللہ ان کو ایسا کر دے کہ بالکل بے یار و مددگار ہو جائے, اور ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جائیں جو تو نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ, مار پڑ گئی ان کے اوپر ذلت کی, اللہ آج بھی انہیں ذلیل کرتا ہے. اللہ جو تو نے ان کے اوپر ذلت کی مار تب ڈالی تھی, تب ان پر مار پڑی تھی جب پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. آج بھی وہ امت مسلمہ مسلمانوں کے بچوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, ان کے بیٹوں کو وہ نہیں زندہ وہ مار دیتے تھے, فرعون کے نے کیا کیا تھا, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو مار دیتے تھے. تو آج یہاں پر بھی یہی کام کیا جا رہا ہے. تو جب بھی انہوں نے اس قسم کے معاملات کرنے شروع کیے تو یہاں پر یہی آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ذلت آ گئی. اینما ثقفوا, جہاں بھی وہ پائے گئے اللہ نے ان کے اوپر ذلت ہی کی مار ڈالی. اللہ آج بھی ان پر ذلت ہی کی مار ڈال دے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, سوائے اس کے کہ بس اللہ کی طرف سے ان کو کوئی پناہ مل گئی یا لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی پناہ مل گئی. اللہ کی طرف سے اسرائیلیوں کو یا بنی اسرائیل کو, یہود کو کہاں پناہ ملی تھی؟ کبھی ادھر اپنے سر چھپائے, کبھی ادھر سر چھپایا, کبھی انگلینڈ میں سر چھپایا, کبھی جرمنی میں سر چھپایا, کبھی امریکہ میں تھوڑے بہت رہ گئے, کبھی ایران میں تھوڑے بہت رہ گئے. کچھ مختلف یہود جو ہیں وہ کہاں پہ رہے, مختلف جگہوں پہ سر چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی جگہ کو, اپنے آپ کو جو ہے وہ بسانا شروع کر دیا, لیکن چھپ کے رہے. ہاں, وحبل من الناس, اور اللہ کی لوگوں کی طرف سے پناہ. اب لوگوں کی طرف سے پناہ کیسے ملی ان کو؟ اسرائیل کی شکل میں, اسرائیل کی شکل میں, اسرائیل کی طرف سے, ہاں اسرائیل کی شکل میں. جب برٹش نے جو آفٹر میں نے آپ کو بتایا تھا نا سیکنڈ ورلڈ وار, انہوں نے برٹش ورلڈ کی پیٹرنائزیشن کی وجہ سے انہوں نے بڑی مدد کی تھی اور بڑا کہا تھا کہ اگر آپ جیت گئے تو آپ ہمارے لیے جو ہم کہیں گے وہ کریں. تو ہٹلر نے بہت ان لوگوں کا ہولوکاسٹ کیا اور مارا تھا. تو پھر جب یہ جیت گیا برٹن جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار, تو پھر اس نے کہا, فرسٹ ورلڈ وار بھی جیتا تھا, سیکنڈ بھی جیتا, تو پھر ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا ایک تھوڑا سا خطہ جو ہے نا وہ دے دیں, سرزمین دے دیں جہاں پر ہم اپنی دین کو پریکٹس کر سکیں, اور ہمیں اس طرح سے ذلیل و خوار نہ کیا جائے, اور ہمیں جس طرح ہولوکاسٹ میں ہٹلر نے مارا تھا اس طرح ہم کو نہ مارا جائے. تو پھر کیا ہوا, انگلینڈ والوں نے, عیسائیوں نے مل کر ان کو اسرائیل کی جگہ پر انہی سے پوچھ کر اور کہا تھا کہ آپ کو کہاں چاہیے, تو انہوں نے بتایا وہاں پر ہمیں لے دیں, اسرائیل میں جہاں خالی ایریا ہے ہم یہاں پر رہ لیں گے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ ہولی لینڈ ہے, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, اور سب مسلمانوں کی بھی ہے, لہٰذا اس ہولی لینڈ میں سب نے جانا ہوتا ہے. تو ہم اسی جگہ پر اسرائیل کے جو ایریا انہوں نے مانگا اور وہاں پر ان کو آباد کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو حبل من الناس, اللہ کی طرف, لوگوں کی طرف سے ان کو وہاں پہ پناہ دے دی گئی. لیکن وباءوا بغضب من اللہ, اللہ کے غضب میں وہ گر گئے. وضربت علیہم المسکنہ, اور ان کے اوپر محتاجی فقیری مسلط ہو گئی, مسکنت مسلط ہو گئی, مار پڑ گئی. یعنی اللہ نے ان کے اوپر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی. ضربت مطلب ہوتا ہے مار پڑنا. اللہ نے ایسا ان کو جکڑ دیا اس چیز کے اندر. کیوں کیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. جو دین کی باتیں بتانے والے آتے تھے ان کو ناحق قتل کر دیتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے, نافرمانیاں کر رہے تھے. جو ان کو حکم دیا جاتا تھا وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, ہم مانیں گے نہیں. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ حد سے گزر جانے والے لوگ. یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان اہل کتاب کو ذلت, رسوائی, مغلوبی, محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی تھی. اللہ کے غضب میں وہ گر گئے تھے.
آج اگر اسرائیل ان کے پاس آ گیا ہے تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ کی طرف سے وہ مسلط ابھی ان کے اوپر نہیں ہے. وہ ابھی بھی ان کے اوپر مسلط ہے, وہ نکل نہیں سکیں گے. اللہ نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں ذرا بھی ضرر نہیں دے سکتے. ہاں تھوڑا بہت ستا ضرور سکتے ہیں, لیکن جب بھی مقابلے کا وقت آئے گا نا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. اللہ آج ان کا مٹھ مار دے. لیسو سواء, سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں, سب کے سب برابر نہیں ہیں. اللہ نے بتا دیا ان اہل کتاب میں بھی, یہود میں بھی سب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمۃ, ان کی اپنی عوام نوٹس کر رہی ہے, ان کے اپنے یہود اٹھ کے بول رہے ہیں. سب آپ سب کو, اب تو میڈیا اتنا اوپن ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہے. اللہ نے کہا سب ایک جیسے نہیں ہیں, یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے ان کے بھی تو 72 فرقے ہوئے تھے نا, تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امت قائمۃ, اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے گروپ آف پیپل ہیں جو بالکل راہ راست پر ہیں, وہ سیدھے چلتے ہیں. یتلون آیات اللہ, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل, رات کے وقت. وہم یسجدون, اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, ہاں جی, وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور وہ معروف کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ منکر سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور وہ خیر کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں, صالحین میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھلائی وہ کریں گے, جو بھلائی کا کام وہ کریں گے. فَلَن يَكْفَرُوهُ, بس اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تقوی کرنے والوں کو جانتا ہے. ان الذی, ہاں جی, وہ اصلاح کرنے والے ہیں نا, یامرون بالمعروف ونہون عن المنکر کرنے والے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لن تغنی عنہم اموالہم, نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کے مال. ولا اولادہم, اور نہ ہی ان کی اولاد. من اللہ شیئا, اللہ سے کچھ بھی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کی نہ مال ان کے کوئی کام آئے گی, نہ ہی ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ دے گی. کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. اللہ سے انکار کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مال تمہیں عذاب سے بچا لے گا, یا تمہارا اولادیں جو ہیں وہ ان کے بلبوتے پر تم آگے نکل جاؤ گے. اور نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ جو اللہ سے, آیات سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہاں اب جو ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, اب ایمان لائے ہو, تم لوگ مان گئے ہو یہ ساری باتیں, تم نے نبی کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیک بننا چاہتے ہو تو خرچ کرو, اور وہ خرچ کرو جو اللہ تو تمہیں بہت محبوب ہے. اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ محبوب چیزیں خرچ کرو اگر تم نیک بننا چاہتے ہو. پیچھے پڑھا نا ہم نے 4 سپارے کے شروع میں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خرچ تو کرتے ہیں نیک بننے کے لیے, لیکن اللہ کی آیات سے انکار کر رہے ہیں. خرچ تو کرتے ہیں لیکن انکاری ہیں, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح, ان کی مثال ایک ایسی ہوا کی سی ہے. فیہا سر, جس کے اندر ٹھنڈ ہے, ٹھنڈی ہوا. اصابت, وہ چلتی ہے, ہر سا کھیتی کے اوپر. یعنی ایک ایسی ہوا جو کھیتی پہ چلتی ہے. قوم ظلموا انفسہم, اس قوم کی کھیتی کے اوپر جنہوں نے اپنی جانوں سے ظلم کیا ہے. خرچ کرتے ہیں دنیا کی راہ میں, اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اپنی جانیں بھی کھپاتے ہیں, اپنی اولادیں بھی خرچ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ظلموا انفسہم, وہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ظلم کیا تھا؟ شرک.
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयत पर, अल्लाह की बात नबियों को उस तरह मानते नहीं हैं, अल्लाह को उसकी वो हैसियत नहीं देते, अल्लाह की आयत से इनकारी होते हैं। तो हर वो शख्स जो गुनाहगार है, अल्लाह ने यहाँ पर बताया कि अपने नफ्स पे जुल्म कर रहा है, और वो अगर अल्लाह की राह में खर्च भी करता रहता है तो उसके खर्च की मिसाल उस हवा की सी है जिसके अंदर पाला और ठंड है, और वो उस खेती पर चलती है, फ़अहलक्तुहु, और फिर उसको हलाक कर देती है। खेती में कौन? खेती कौन सी है? कौन? जो हम दुनिया में खर्च कर रहे हैं, ये आखिरत की खेती तैयार कर रहे हैं। तो दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा। आज में और आप जो कर रहे हैं, हम आखिरत की खेती को काटने के लिए कर रहे हैं ना, कि हम अमाले सालिहा की खेतियां तैयार कर रहे हैं। कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कुछ लोग खेतियां काट रहे थे, एकदम से खेती बढ़ जाती थी, फिर काटते थे, फिर बढ़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया ये मुजाहिद हैं, ये मुजाहिद जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले हैं। तो अल्लाह की राह में मुजाहिदा सिर्फ कताल तो नहीं है, कंटिन्यूसली अपने नफ्स से जिहाद है, कंटिन्यूसली अपनी इस्लाह है, कंटिन्यूसली अपने आप को अल्लाह की तरफ डाइवर्ट रखना है। शैतान आता है, फिर अल्लाह की तरफ लाना है, शैतान उधर लेके जाता है, अपने आप को सीधा रखना है। ये क्या है? कंटिन्यूस है। किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है, किसी के लिए बहुत मुश्किल है। जिसके लिए जितना मुश्किल उसके लिए उतना ही अजर। किसी को तो ऐसा माहौल मिला होता है कि उसके लिए दीन पे चलना आसान होता है, किसी के ऐसा माहौल ही नहीं मिला होता, उसके लिए तो दीन पे चलना एक आग का अंगारा पकड़ने के बराबर होता है। तो जिस तरह भी है, क्या करना है, हर एक के लिए वही मुजाहिदा है और यही जिहाद है। अब वो अपना वक्त लगा रहे हैं, अपना माल लगा रहे हैं नेक बनने के लिए, और वो दीन पे लाना, अपने आप को रखना चाह रहे हैं, तो वो एक खेती तैयार कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप अमल भी कर रहे हैं और सही रुख में, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, उधर आपने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है, उधर आप जुल्म और ज्यादतियां भी कर रहे हैं, उधर गुनाहों में आलूदा भी हैं, तो फिर क्या होगा? जितना मर्जी आप वो खर्च करेंगे, वो एक ठंडी हवा की तरह चलेगी और आपकी सारी खेती को हलाक करके छोड़ेगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अब बताया जा रहा है, अब जब तुम थाम लोगे सारी चीजों को जैसे तुम्हें बताया जा रहा है, तो फिर तुम क्या ना करना। अब अपने आप को, अपनी औलादों को निफाक के कीड़े से बचा के रखना। अब ये निफाक का कीड़ा कैसे लगेगा, ये मुनाफिकत का कीड़ा कैसे लगेगा? अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ना तुम बनाओ राजदान अपने अलावा, अपनी जमात के लोगों के अलावा, अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उनके अलावा किसी और को राजदान मत बनाना, बतानत का मामला मत करना, दिली दोस्तियां तुम किसी और से मत करना, किस अपने जमात के अलावा, यानी ना गैर मुस्लिमों से, ना मुनाफिकों से, किसी से राज सीक्रेट शेयर मत करना। कुरान में आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने कहा है, अगर तुम्हारे बाप और भाई भी इस कुफ्र को इस्लाम के ऊपर तरजीह दें तो उनके साथ भी बतानत का मामला नहीं करना। ये राज मतलब तुम दिली दोस्त, विलायत का मामला नहीं करना। ग्रुप ऑफ पीपल वही होंगे जो खालिसतन अल्लाह के लिए जुड़े हुए होंगे। तो अल्लाह ने कहा, ला यालूनकुम खबाला, वो कोई किसी किस्म की खराबी लाने में कोई कमी नहीं करेंगे। जो दूसरे लोग होंगे अपनी जमात के अलावा, दूसरे लोगों के साथ दिली दोस्ती मत करना, नहीं तो वो तुम्हारे अंदर हर किस्म की खराबी लाने की कोशिश करेंगे और कमी नहीं छोड़ेंगे किसी किस्म की। इसमें नॉन मुस्लिम आता है ना, नॉन मुस्लिम्स हो जाएं, मुस्लिम्स हो जाएं, ऐसे मुस्लिम जो मुनाफिक हैं और वाजे वाजे निफाक की अलामात उनके अंदर नजर आ रही हैं, उनके साथ भी बतानत या वलायत का मामला
نہیں کیا جائے گا. ودو ما عنتم, وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. خود تو وہ ہیں ہی غلط طرف جا رہے ہیں, وہ تو تمہیں بھی غلط طرف لانا چاہتے ہیں اور تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, یقیناً ظاہر ہو گیا ہے بغض ان کے چہروں سے. یعنی ان کے چہروں سے بغض ظاہر ہو جاتا ہے. آپ آج دیکھ لیجئے, ہم یہود کو برا کہتے ہیں تو عیسائی کون سے ہمارے ہیں؟ امریکن جو لیڈرز ہیں, جب وہ آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں, جب وہ حلف اٹھاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں, یا جب اس قسم کی کوئی سچویشنز اور سینیریوز آتے ہیں ورلڈ وائڈ اگینسٹ مسلمز, تو ان کے اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہوں سے ان بغض ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. ان کے اب بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کتنا بغض رکھے ہوئے. دیکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے تو یہاں پہ یہ بتایا کہ چہروں سے منہوں سے جو ہے وہ ان کا بغض امڈا پڑتا ہے, نکلا پڑتا ہے. شکلوں سے بھی ان کے نظر آ جاتی ہیں یہ چیزیں. انٹرویوز جو ہیں آپ اگر نیٹ پہ جا کے میڈیا میں, اب CNN پہ یا ڈفرینٹ جو نیوز چینلز ہوتے ہیں انگلش, آپ ان پہ جا کے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی, کئی لوگ ان کے جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ کتنے بغض رکھے ہوئے ہیں اگینسٹ مسلمان اور اگینسٹ فلسطینی اور اسرائیلیوں کے کتنے فیور میں ہیں وہ. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں, ان کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے لیکن ان کے جو دلوں میں ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تو تمام کی تمام باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں, واضح کر دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو. اللہ ہمیں عقل عطا فرما. ہر چیز واضح ہونے کے باوجود بھی آج ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے, آج مسلمان حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے. یہ تو شکر ہے کہ OIC کی اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے اندر جا کے شیخ سلمان جو ہے وہ اپنا بیان دیا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے اپنی اسرائیل اپنی فوجیں واپس لے کر جائے اور کوئی وہاں پر اور ایڈ مسلمانوں کو ایڈ پہنچائی جائے. وہ صرف اور صرف کتنے 20 کنٹینرز اندر لے کے جانے کی اجازت دے رہے تھے فلسطین والوں کو کے لیے. تو اس نے آگے سے اب بولا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. کب تک اب بلی کی ماں خیر منائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم, ہاں تم خبردار ہو جاؤ, تم تو وہ لوگ ہو جو تم ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم, لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو ساری کی ساری آسمانی کتب کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب میں تو نہیں مانتے نا. تم ان سے محبت رکھتے ہو, تمہارے دل نرم پڑ جاتے ہیں, تم کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے کر لیں, لیکن اللہ نے کہا ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. یہ تو پاکستان میں پھر بیٹھ گیا بالکل. آج کل کے حکمرانوں اور ہاں جی, وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, خلوت میں ہوتے ہیں, عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ, غصے سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبا جائیں. اس قدر بغض ان کے اندر سے امڈا پڑ رہا ہوتا ہے. نیتن کا دیکھا آپ نے کہ ہم کسی کو بتانے کے مجاز نہیں, ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے. ایسا بغض سے انگلیاں چبا جائیں اور وہ کھا جائیں ہمارا, ان کا بس نہیں چلتا. اللہ نے ان کی کیفیت کی عکاسی کر دی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ. وہ کسی خرابی سے فائدہ اٹھانے سے چوکیں گے نہیں. وہ ہر حال میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے, کیونکہ اندر اندر وہ اپنے غصے میں جل رہے ہیں, بھن رہے ہیں, امڑ رہے ہیں. ان کے اندر سے وہ چہروں سے بھی اور منہوں سے بھی ان کے نکل رہا ہے. اللہ نے کہا قل, ان سے کہہ دیجیے موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں خود مر جاؤ. کیسا انداز ہے اللہ کا, کس قدر غضبناک انداز ہے اللہ کا. موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ سینوں کے حال جاننے والے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وان تصبکم سیئۃ, اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے یفرحوا بہا, وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اللہ نے آگے مجھے اور آپ کو ایک نسخہ بتا دیا ہے. اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور اللہ کا تقوی رکھ کے چلو گے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان کی کوئی چال تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی صبر والا بنائے اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو غزہ کے مسلمانوں کو اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اللہ ان سب کو صبر اور تقوی کے زیورات سے آراستہ کرے. ان اللہ بما یعملون محیط. بے شک اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس پر نگران ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو علم ہے, اللہ اس پر حاوی ہے. ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے, ان کا صبر ضائع نہیں ہوگا. اللہ نے اپنا وعدہ دے دیا یہاں پر. آج آپ کو سمجھ میں آ گیا. ان تصبروا وتتقوا اگر صبر سے چلو گے اور رب کا تقوی اپنے اندر رکھ کے چلو گے تو کوئی لا یضرکم کیدہم شیئا تمہیں ان کی کوئی بھی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے, صبر اور تقوی. اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو صابرین میں شامل فرمائے. اللہ ان کے صبر کے بدلے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ جن گھروں کے بچے پوری نسلیں اکھڑ گئیں, نسلیں چلی گئیں, بچے رہ گئے, ان کے پورے گھر والے چلے گئے, اللہ ان کا بہترین حامی اور ناصر بن جا. اللہ ان کو ایک کٹ کے بدلے, ایک تکلیف کے بدلے بہترین اجر عظیم عطا فرما. ان کے تقوی کو مزید بلند فرما, ان کے تقوی کو مزید بڑھا دے, اور اللہ ہم سب کو بھی متقی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کو ایسے تھامنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ اس کو تھامنے کا حق ہے. اللہ ہمیں ایک کر دے, اللہ ہمیں متحد کر دے, اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خیرہ امت کا تاج تو نے ہمارے سروں پر رکھا ہے, اس تاج کی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کوئی ہے جو میری تلوار کو لینا چاہتا ہے, تو ایک صحابی اٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو وہی لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو جدانہ نے اس وقت تیری تلوار, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا تھا اور حق ادا کر کے دکھایا تھا. اللہ تو نے جو اس قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہے, اللہ ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں متحد کر دے, اللہ ہمیں تفرقے میں پڑھنے سے محفوظ فرما. اللہ فرقہ فاریت مسلک پرستی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جمیعا کر کے اللہ اس حبل اللہ کو تھامنے کی توفیق عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگیوں اور اپنے گھروں اور پھر معاشرے کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ ایسے معاشرے ہمیں دنیا میں ہماری زندگیوں میں دکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اس کام کے لیے چن لے. اللہ ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ ہماری اولادوں کو دین کا علم بردار بنا دے. اللہ ان کو اسلام کا سورج بنا دے. اللہ آگے ان کو امام مہدی کے لشکروں کا ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر تو وہ آزمائشیں ہی نہیں آئیں جیسے صحابہ کرام پہ آئیں, اور اس کے اب عکاسیاں ہم دیکھ رہے ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں پر آ رہی ہیں. یا رحیم ایسے ایمان ہمیں بھی عطا فرما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے, اور اللہ اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی ذریتی واصلح لی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر في فلسطین یا رحیم اپنی مدد لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد لیا اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے اللہ انہیں صبر اور تقوی میں بڑھوتی عطا فرما اور انہیں مزید متحد کر کے اللہ ان سے دشمنوں سے ٹکرانے کی توفیق نصیب فرما کے اللہ انہیں فتح یاب کر کے اللہ ان کو سرخرو اور شادابی نصیب فرما صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.